بلوچستان کے دشوار گزار علاقوں کے وسط میں ایک ایسی سرزمین جو اپنی بے مثال خوبصورتی کے لیے جانی جاتی ہے، ایک ایسی آواز ابھری جو پہاڑوں، وادیوں اور پشتون عوام کی روح میں گونجتی تھی، ایک ایسی آواز جو اتحاد، آزادی اور انصاف کی بات کرتی تھی۔ عبدالصمد خان اچکزئی کی آواز۔ خان شہید کے نام سے مشہور اچکزئی کا سفر انتھک جدوجہد، گہری دانش مندی اور غیر متزلزل اصولوں پر مشتمل تھا۔ وہ نہ صرف ایک سیاسی رہنما بلکہ ایک گہرے مفکر بھی تھے۔ انہوں نے پشتون عوام کے حقوق اور اتحاد کے لیے برطانوی راج اور بعد میں پاکستانی حکومت کی پالیسیوں کو چیلنج کیا۔ 1907 میں پیدا ہونے والی اچکزئی کی بیداری جلد ہی شروع ہو گئی۔ ایک نوجوان کی حیثیت سے وہ فلسفیوں اور شاعروں کی تخلیقات سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے افلاطون اور اقبال جیسی عظیم شخصیات کی تصانیف کا پشتو میں ترجمہ کیا اور اپنے لوگوں کو فکر کی دنیا تک رسائی دی، لیکن ان کی اصل کال سیاسی سٹیج تھی۔ 1947 میں انجمن وطن پارٹی کی بنیاد رکھنے والے اچکزئی کی توجہ پشتون عوام کی خود مختاری اور ثقافتی شناخت پر مرکوز تھی۔ انہوں نے ایک ایسے وقت میں عدم تشدد، تعلیم اور خواتین کے حقوق کی وکالت کی جب اس طرح کے خیالات اکثر نہیں سنے جاتے تھے۔ وہ ہماری آواز تھی۔ انہوں نے ہمارے لیے اس وقت بات کی جب کوئی اور نہیں کرتا۔ وہ بے خوف تھے۔ اس کے اعتقادات کی قیمت چکانی پڑی۔ انہوں نے برطانوی راج اور پاکستانی حکومت دونوں کے تحت 25 سال سے زیادہ جیل میں گزارے، لیکن اس کی روح اٹوٹ تھی۔ 1973 میں قتل ہونے والے عبدالصمد خان اچکزئی کی وراثت زندہ ہے۔ ان کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں گونجتے ہیں۔ ان کا ویژن آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ خود خان شہید کے الفاظ میں، ہم یا تو فتح کے ساتھ ایک شاندار واپسی کریں گے یا ہم آزادی کی تاریخ میں لازوال شہید بنیں گے۔